अपने देखने और सुनने वालों को कैनी का और मेरा सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपको बताते हैं कि आज साल दोवम का 14वां आम इतवार है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, जैसे हम हमेशा मानते हैं कि जो आम इतवार हैं, असल में यही वो ख़ास इतवार हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका बराह रास्त हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। और आज की जो अंजील है, वो इंतहाई अहम और बहुत ज़बरदस्त इंजील है। आप भी सुनेंगे तो आपको भी, और फिर जब हम उस पे बातचीत करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो पेशरे से कि हम आगे जाएँ, अपनी बाइबल्स ले आएँ आप, और मैं आपको हवाले देता हूँ। पहली तिलावत है हिजकीएल नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब, 2 से 5वीं आयत तक। और ज़बूर 122 है। ये आपको बड़ा आम, आपको ये ज़बूर आपको याद आएगा। और दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम, उसका 12वां बाब, 7वीं से 10वीं आयत तक। और अंजील जलील जो है, वो है मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका छठा बाब, पहली से छठी आयत तक। छठा बाब, पहली से छठी आयत तक। आइए हम अंजील जलील पढ़ें। फिर वहां से रवाना होकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा, और सुनने वालों में से अक्सर हैरान हो गए और कहने लगे कि उसे ये सब कुछ कहां से मिला। ये कैसी नेमत है जो उसे बख्शी गई, और ये कैसे मोजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वो बढ़ई नहीं, इब्ने मरियम और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमाउन का भाई, और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं। और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता, मगर ये अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर में। और वो कोई मुआजिज़ा वहां ना दिखा सका सिवाय इसके कि थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें शिफा बख्शी। और उसने उनकी बेइत्कादी पर ताज्जुब किया, और वो इर्द गिर्द गांव में तालीम देता फिरा। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। जैसे मैंने कहा था कि ये बड़ी ही खास अंजील है, और इस तरह के तजर्बे आपने अक्सर अपनी जिंदगी में भी किए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा वाकया है जो, इसकी बेशुमार मैं आपको कहानियाँ सुना सकता हूँ, लेकिन वो मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपने ये डेविड एटनबरा का नाम सुना है। ये वही शख्स है जिसने बेशुमार कुदरती मनाजिर पे, नबातात पे, हवानायात पे, और पता नहीं किस किस इलाके में जाके ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों, जंगलात के बारे में इसने फ़िल्में बनाई हैं। और ऐसी फ़िल्में बनाई हैं कि हैरत होती है। कम से कम मेरा ईमान तो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है मैं जब उन फ़िल्मों को देखता हूँ, और खुदा से सचमुच प्यार होता है कि उसने कितनी खूबसूरत चीज़ें और सब इंसानों के लिए बनाई हैं। लेकिन आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि खुद डेविड एटनबरा वो खुदा को नहीं मानता, वो तख्लीक को नहीं मानता कि खुदा ने इसको तख्लीक किया है। ये देखें, ये कुदरत की बात है। वो इतना कुदरत के अंदर रहता है, लेकिन वो कुदरत से कितना दूर है, ये हम सब के लिए सीखने और समझने की बात है। ये जो ईमान है ना, देखें,
साइंस जो है, साइंस का करिश्मा ये है कि वो हमेशा ये बताती है कि कोई शय या कोई अमल क्या है और दूसरा कि वो कैसे है। और जहाँ वो जाके ख़त्म होती वहाँ से ईमान शुरू होता है, क्योंकि ईमान बताता है कि ये जो कुछ है या जो अमल है, इसके क्या मानी हैं। देखें, खुदा ने कायनात बनाई, कुदरत ने सब कुछ, सब वो बना के हमें दिखाता है। लेकिन खुदा ने ये सब कुछ क्यों किया? ये क्या है? उसका क्या मकसद है? उसके क्या मानी हैं? जितना हम उसको देखते हैं, उतना ही खुदा खूबसूरत लगता है। जितने हम अ, आसमान की तरफ देखते हैं, कहकशां देखते हैं और सितारे देखते हैं, और अब जैसे कि मुख्तलिफ तरीकों से हम देख रहे हैं कि वो कैसे मरीख की मुख्तलिफ सूरतें, दीगर सियारों की वो शक्लें हमें दिखा रहे हैं, हैरत होती है। ये सारी हैरतनाक चीज़ें हैं, और ये इसलिए कि इंसान, इस पे मुझे जो 8वां ज़बूर है वो बहुत याद आता है। और 8वां ज़बूर जो है वाक़ई कि इंसान इन सब चीज़ों की तलाश तो कर लेता है, लेकिन जब तक वो इसके मानी नहीं ढूँढता, वो सब तलाश बेकार है। मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया है, वो बड़ा खूबसूरत, जब हम पढ़ते थे ये उस वक़्त का मुझे याद है, और देखें आज कहाँ याद है। हकीकत एक हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो। हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो। लहू खुर्शीद का टपके, अगर ज़र्रे का दिल चीरें। कैसी बात है! लहू खुर्शीद, ये जो ज़र्रे का दिल चीरना जो है ना, ये एटम को जब तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम जो है, उससे जो तवानाई पैदा होती है। देखें, वो तवानाई तो कुदरत ने दी, लेकिन वो हिरोशिमा को तबाह करने के लिए नहीं दी थी। अब उससे ये लोग बिजली पैदा करते हैं और उसको बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ये ये है कि ईमान हमें बताता है कि इनके मानी क्या हैं, और अगर हमें ये इनके मानी नहीं आते, तो हम बस उनको या तो तमाशा समझ लेंगे, और या हम समझेंगे कि ये एक अमल है जो होता रहेगा, और उसके बनाने वाले को हम नहीं पहचानेंगे। ये मैंने तारुफ़ इसलिए दिया है कि यीशु जब यहूदिया से जब वो नासरत में आता है, जलील के इलाके में आता है, उससे पहले वो दिकापुलिस में था। वहाँ से उन्होंने लोगों ने कहा, उसके हाथ जोड़े कि भई तू यहाँ से चला जा, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते तुझे। वो वापस चला गया, वो जलील में चला गया, वो झील पार करके उसके मगरबी किनारे पे चला गया। अब वहाँ पे देखें, मरकज़ की इंजील की एक एक बात ये है कि बाकी जो हमारी दोनों अंजीलें हैं, मत्ती और लूका, जो यूहन्ना है वो एक बिल्कुल अलग अंजील है, उसका इन तीनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, लेकिन इस तरह नहीं है जैसे ये। मत्ती ने शुरू में पूरी बताया कि यीशु कहाँ से, उसकी नस्ल कहाँ से शुरू होती है। लूका ने भी बताया, फिर दोनों ने उसकी पैदाइश के बारे में बताया, और बहुत सी चीज़ें उसके बारे में बताई। यीशु का जो वो जब हैकल में नज़र किया जाना वगैरह सब, ये चीज़ें सब अपनी जगह मौजूद हैं। और अब यीशु जब अपनी एलानिया ज़िंदगी शुरू करता है, तो मरकज़ की इंजील में एकदम पहले बाब में ही उसके फ़ौरन बाद, बपतिस्मे के फ़ौरन बाद, यीशु की एलानिया ज़िंदगी जो है वो शुरू हो जाती है। जब यूहन्ना गिरफ्तार होता है, और यीशु उस वक़्त उसने ये जलील में आके तो अपनी तालीम शुरू कर दी। सिर्फ़ तालीम ही नहीं दी उसने, उसने बेशुमार मुआज़े किए। अभी पिछले हफ़्ते हमने जब सुना कि वो याईर की बेटी को वो मर गई थी, उसको ज़िंदा किया। और वो औरत जो 10 साल 12 साल से जिसका खून जारी था, उसको, ये कहते हैं, ये मैं पिछली बार ये बात कहना भूल गया, तो शायद ये इसका कोई मानी बनते हैं, कि वो बच्ची की उम्र 12 साल थी,
اور یہ جو عورت تھی اس کو بھی 12 سال سے ہی خون جاری تھا، اور کہتے ہیں کہ اس علاقے میں، یہ تو آج کل اس پہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب یہ ہوتی ہے تو اس کے بعد عورت حاملہ نہیں ہو سکتی، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ 12 سال کی بچی ہے اور اس کو 12 سال سے اس کے بعد ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بڑے عزت دار آدمی کی عورت تھی، اور جس کو خون جاری ہوتا تھا وہ کوڑیوں سے بھی اس کو زیادہ ناپاک سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے اس کو چھپا کے رکھا گیا، اور وہ کسی کو بتا کے بھی نہیں جاتی اور چپکے سے یسوع کا پلہ چھوتی ہے، اور یسوع صرف یہ بتانے کے لیے کہ کوئی ناپاک نہیں ہے، اس نے اس کو اعلان کر دیا اور اس کو کہا کس نے میرا کپڑا چھوا ہے، اور وہ ایک دم پھر سب کے سامنے وہ عیاں ہو گئی، تو یسوع نے یہ بتایا کہ سب پاک ہے، میں اس کو پاک کر رہا ہوں، اور اس کی عزت جو ہے معاشرے میں بالکل بحال ہوگی۔ یہ ایک ضمنی سی بات میں نے کی، لیکن یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ ساری باتیں یسوع نے، آج کی جو ہم نے انجیل کہی ہے اس سے پہلے یہ ہو چکی ہیں، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، اور اب وہ اپنے گھر میں، اپنے وطن میں آیا ہے، تو وہاں لوگ اس کو کتنی اس کی تحقیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہو یہ تو وہی ہے نا، وہ بڑھئی کا بیٹا، یہ تو بڑھئی کا بیٹا ہے یہ، اور اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ فلاں فلاں، انہوں نے باقاعدہ ان کے نام لیے کہ جی وہ کیا اسے کہتے ہیں، یعقوب، یوسف، یہودا اور شمعون، اس کے یہ بھائی ہیں، اور ایک جو سب سے حقیر بات انہوں نے کہی، اور وہ تو یہ چونکہ انجیل ہے اس میں اس کو ویسے نہیں لکھیں گے، اس میں وہ کہتا ہے یہ ابن مریم ہے، یعنی یہ مریم کا بیٹا ہے، یعنی یہ بن باپ کے بیٹا ہے، یہ اس عورت مریم کا بیٹا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، معاشرے میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، لیکن یسوع یہ سب دیکھ کے سن کے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے یہ اتنی حقیر چیزیں اس کے خلاف لے آئے ہیں۔ ان کو بس یہ پریشانی تھی کہ یہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے یہ اس نے کہاں سے سیکھا، یہ کیسے اس کے پاس آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، یہودی معاشرہ جو ہے نا، وہ اس معاملے میں آج تک اس قدر کٹر ہیں، وہ اس قدر وہ پختہ ہیں اپنے دین میں، کہ 12 سال کی عمر میں جو ان کے بچے ہیں، وہ پورا ان کا جو، جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، جو ان کی توریت ہے، جو ان کی کتابیں ہیں، ان کو وہ تمام صحیفے جو ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں، ان کو پڑھائے جاتے ہیں، گھروں میں پڑھائے جاتے ہیں، اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، ہر جگہ پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ ان کو یاد کر لیتے، اور ان کو سب کچھ وہ جانتے تھے کہ یسوع نے آنا تو ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ یسوع ہے۔ وہ تمام صحیفوں سے واقف تھے۔ آپ نے وہ یوحنا کی انجیل میں سنا ہوگا نا، تو بعض وہاں پہ وہ 7ویں باب میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کو یہ کیونکہ صحیفوں میں تو لکھا ہے کہ یسوع کے بارے میں تو پتہ نہیں لگے گا وہ کہاں سے آیا، تو کہیں یہی تو نہیں ہے وہ، اور چونکہ فقی فریسی اسے عبادت خانوں میں اجازت دیتے تھے تو وہ سمجھے کہ فقی فریسیوں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ وہ بات تو پھر بعد میں پتہ لگی نا، جب اس کو انہوں نے صلیب دے دیا اور سب کچھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یسوع کا جو پورا وجود تھا، وہ وجود ان کے اس خواب سے، ان کے ان صحیفوں کے مطابق، لیکن صحیفے بھی انہوں نے صحیح نہیں پڑھے تھے، انہوں نے ان صحیفوں کے حساب سے جو المسیح کا جو تصور اپنے اندر لیا تھا، وہ وہی بادشاہوں اور شہنشاہوں والا تھا، اور زبردست کسی طاقتور بادشاہ کا تھا، اور جس کی بہت بڑی فوج ہوگی۔ یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ یہی اصل بات ہے جس کو یسوع نے آ کے اس کی نفی کی، کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، تم جتنی مرضی بڑی طاقت بن جاؤ، تم لوگوں کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے جب تک تم ان کے ساتھ نیچے ان کے مقام پہ نہیں آتے۔
کسی کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا رشتہ قائم کرنے کے لیے آپ کو اس لیول پہ آنا پڑتا ہے، لیکن وہ جو اونچے لیول کے لوگ ہیں، وہ تو بڑی مشکل سے آپ کو اوپر آنے دیں گے۔ جو نیچے درجے کے لوگ ہیں، جو کہ ہمیشہ دھتکارے جاتے ہیں، وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اپنے برابر بنائے۔ اور یسوع جب اوپر سے نیچے آ کے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور ان کو اس پیار سے دیکھیں، یسوع کی سب سے طاقتور چیز جو تھی، جو پیار اس میں سے نکلتا تھا، وہ بدروئیں اس لیے نہیں بھاگ جاتی تھی کہ یسوع سے ڈر کے بھاگتی تھی کہ وہ ہمیں ان کو مارے گا، سزا دے گا۔ وہ اس کی پیار کی طاقت نہیں سہ سکتی تھی۔ لوگ جو ہیں وہ جن کو کہتے تھے کہ ان پہ بدروئیں ہیں، ان کو پتھر مار کے ان کو دھکیل دیتے تھے قبرستانوں میں، اور یسوع جا کے ان کو صرف ہاتھ ہی لگاتا تھا تو وہ اس کی طرف دیکھ کے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ہی وہ ان کی بدروئیں ختم ہو جاتی تھی۔ یہ جو یسوع کا تصور تھا آ، غریبوں کے دل میں، اور یسوع کے بارے میں جو ان لوگوں کا علم تھا، اس میں بہت بڑا تضاد تھا۔ اب صرف یسوع کو قبول کر لینا یہ کافی نہیں تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ تمام غریب امت کو بھی ان کو قبول کرنا پڑنا تھا، اور تمام کو اپنے برابر سمجھنا پڑنا تھا، اور تمام کو وہ جو انہوں نے اپنے طبقے بنائے ہوئے تھے، ان طبقوں کو ختم کرنا تھا اور سب کو اپنے ساتھ ملانا تھا، اور یہ وہ چیز تھی جو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر جس اختیار کی یسوع بات کرتا ہے، وہ اختیار محبت کی بنیاد پہ تھا، اس کی بنیاد محبت تھا۔ ان کا اختیار سزا اور جزا کے حوالے سے تھا۔ یہ بہت بڑا فرق تھا ان کے اس سوچ میں، اور یسوع کو اس لیے وہ کسی طرح بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم مسیح تو ہیں نہیں، ہم ویسے بن نہیں سکتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم مسیح ہیں بھی، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی بہت دفعہ اسی طرح ہمیں دھتکارا جاتا ہے جیسے یسوع کو دھتکارا گیا تھا، اور بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے آس پاس نہیں ہوتا جو ہمارا ساتھ دے، اور اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ یسوع کے ساتھ اکیلا یسوع ہے وہاں پہ، اور سارے رشتہ دار عزیز سب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور وہ کتنا رنجیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بھی جب ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی ایسی طاقت نہیں، لیکن طاقت تو ہے ہمارے پاس، محبت کی طاقت ہے، لیکن آج کل محبت کو مانتا کون ہے؟ ہم غریب بھی آپس میں محبت کو نہیں مانتے۔ ہمیں تو کوئی دولت دے تو ہم مانتے ہیں، ہاں یہ بڑا آدمی، یہ بڑا اچھا آدمی۔ ہمارے نزدیک پیمانہ ہی محبت کا یہ ہے کہ کون کتنی بڑی مٹھی بھر کے ہمیں دے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یعنی محبت جس کے لیے یسوع نے اپنی جان دی، اس کو ہم ختم کر چکے ہیں۔ اس کو ہم نے اس کا متبادل جو ہے ہم نے دولت کو بنا لیا ہے، آسائشوں کو بنا لیا ہے، سہولتوں کو بنا لیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ترک کر دیں سب کو، میں یہ نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یسوع کا جو محبت کا جو پیغام ہے، جو اس نے محبت پیغام کیا دیا، اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، اور محبت بن کے مجسم محبت بن کے اس نے آپ کو، تو اس میں ہم دیکھیں، یہ بات میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی محبت ہم پاک شراکت کو جب لیتے ہیں بھائی اور بہنوں، ہم یہ سچ مچ جان کے اس کو قبول کریں کہ یہ اس کی محبت کا ایک تحفہ ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے، یاد دلانے کے لیے کہ ایسی محبت تم نے بھی کرنی ہے۔ جب بھی ہم ہاتھ میں اس کو لیں، آپ یہی سمجھے کہ آپ نے یسوع کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ وہ روٹی نہیں لی آپ نے یسوع کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور آپ خوش ہوں، شکر کریں اس کا کہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر اس کو ہم نے یسوع نہ سمجھا تو وہ روٹی ہی بن کے رہ جائے گا۔ تو جب ہم اس کو لیتے ہیں تو وہ یسوع ہے جو ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ جب ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے
تو ہم مجسم محبت ہمیں بننا چاہیے۔ ہم اس کے بغیر اس روٹی کی پوری اس کو ہم عزت نہیں دے سکتے، اس کے معنی ہم پورے نہیں کر سکتے، ہمیں پورا محبت بننا ہے۔ اب دیکھیے اس کی تو بے شمار شکلیں ہیں، اب صرف دینے لینے ہی کی تو بات نہیں ہے، بہت سی اور باتیں ہیں اپنے رشتوں میں، اپنے عزیزوں میں، اور کیا کچھ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہماری کتنی رنجشیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ابھی پھر میں وہی بات کروں گا تو مجھے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ تم ہر بات وہیں جا کے اس کی تان آپ توڑتے ہو، وہ جہاں پہ کہ وہی کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ وہی ہے سب کچھ، کیونکہ محبت کا اظہار اس اکٹھ ہی میں ہوگا، اس اکٹھے رہنے ہی میں ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہے، اگر وہ قربانی نہیں ہے، اگر وہ جذبہ نہیں ہے، تو پھر ہم یسوع کو جا کے جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو ہم جب لیتے ہیں، جب اسے اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں، تو دیکھیں وہ عمل جو ہے، اس کے جو معنی ہیں، اگر ہم وہ نہیں سمجھتے تو وہ سائنس ہی بن کے رہ جاتی۔ لیکن ہمیں اس کے معنی، ہمارا ایمان جو ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے معنی بتاتا ہے۔ اور جیسے یسوع کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے اس کے ساتھ کیا، یہ بات ہم بار بار سوچیں، کیا ہم بھی کبھی کرتے ہیں یسوع کے ساتھ ایسے؟ آپ ایک دم کہیں گے کہ نہیں جی، ہم تو کبھی بھی نہیں ایسے سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پتہ ہے کیا، ہم بہت دفعہ کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو آ، اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں تو ہم نے کر دیا وہ، جب کسی کو اپنے سے کمتر سمجھا ہم نے تو ہم نے وہ کر دیا، اور جب کسی کو ہم دھتکارتے تو شاید نہ بھی ہوں گے، لیکن جب دل میں اس سے ہم چوری کچھ کرتے ہیں تاکہ اس کو نہ پتہ لگ جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ وہی کچھ ہے جو یسوع کے اپنے رشتہ داروں نے یسوع کے ساتھ کیا۔ اور یہ آج کی انجیل جو ہمیں یسوع نے جو اپنی زندگی سے ہمیں بتائی، دیکھیں یہ عام اتوار کی یہی خوبصورتی ہے کہ یسوع خود ہم سے اپنی زندگی کو پیش کرتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ کیسے کیسے ہوتا ہے سب کچھ، اور یہ ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں اسے، اور دیکھ کے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کبھی کسی کو نہیں دھتکارنا، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، کبھی کسی کو دینے میں کیا کہنا چاہیے، کنجوسی نہیں دکھانی، چھپانا نہیں، کیونکہ وہ یسوع ہی کھڑا ہے ہمارے سامنے، ایک ضرورت مند جو ہے۔ یہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے میں تو ہمیشہ یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ ماس پہ جائیں، آپ ضرور پاک شراکت لے کے اپنی جگہ پہ آ کے یہ دعا کریں کہ اے یسوع، تو اب میرے دل میں آ گیا ہے، تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے اپنے جیسا بنا لے، مجھے وہ سب کچھ دے دے جو تیرے پاس ہے، وہ جو محبت ہے، وہ جو معاف کرنا ہے، وہ جو عاجزی ہے، وہ جو حلیمی ہے، تھوڑی سی مجھے بھی دے دے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔